رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اپنے لیے ایک ہی ضمیر استعمال فرمایا ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما۔ یہ پہلا جملہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہو اس کی طرف ان چیزوں سے جو اس کے ما سوا ہیں۔ یہاں ما استعمال فرمایا، من نہیں استعمال فرمایا، کیونکہ ما عموم کے لیے آتا ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہوتا ہے ما، اور من صرف ذوی العقول کو شامل ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ جو ہے محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، نفس سے محبت نہیں، زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ سب چیزوں سے ما سوا سے۔ یعنی اس کا ترجمہ بتاتے ہیں کہ اس محبت کا کیا مفہوم ہے۔ اس پر ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوا ہما کی ضمیر کا مرجع اللہ اور رسول دو ہیں۔ ضمیر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اور دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر ذکر کیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان دیا، جس کو کہتے ہیں خطاب کیا، اور اس نے یہ جملہ کہا، پوری اس کی تقریر آ جائے گی آگے، وَمَن يَعْصِمْهُمَا وَمَن يَعْصِهُمَا فَقَدْ غَوَىٰ، يَعْصِمْهُمَا فَقَدْ غَوَىٰ، جس شخص نے نافرمانی کی ان دونوں کی، ہما ضمیر کا مرجع اللہ اور رسول ہے، تو فغوا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول کی وہ گمراہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیس الخطیب انتا، تو برا خطیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور رسول کو ایک ہی ضمیر کے اندر ذکر کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کو ایک ہی ضمیر میں ذکر کیا گیا، تو یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، تو یہاں سوا ہما میں ضمیر دونوں کو شامل ہے، تو یہ بھی پھر صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بات آ جائے گی، یہ دوسرے لوگ ہیں، اس سے تو شرک لازم آتا ہے، وہ تو اس طرح تقریر کریں گے نا کہ شرک لازم آ رہا تھا کہ اللہ اور رسول کے لیے ایک ہی ضمیر، تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے کہا بیس الخطیب انتا۔ اس کا جواب یہ دیا کہ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یعنی بیسا برا، اس کو اس وجہ سے نہیں کہا کہ اس نے اللہ اور رسول کو ایک ہی ضمیر میں ملایا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس میں وضاحت نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، من یطع اللہ و رسولہ فقد راشد ومن یعصہما فلا یضر الا نفسہ، یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فلا یضر الا نفسہ، تو وہ نہیں نقصان پہنچائے گا مگر اپنے نفس کو۔ اس لیے جب حضور نے یہ خود ایک ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ اور اپنے آپ کو ذکر کیا، تو اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ قاضی عیاض اس کا نقطہ بیان کرتے، نقطے ہوتے ہیں، جائز تو ہے، آخر نقطہ کیا ہے اس میں، وجہ کیا ہے؟
قاضی ایاز سے بیان فرماتے ہیں کہ بتانا یہ تھا کہ اللہ اور رسول کی جو محبت ہے، یہ دونوں سے مرکب جو محبت ہے وہ ایمان کے مٹھاس کی وجہ ہے۔ اگر ایک سے محبت ہو، ایک سے محبت نہ ہو تو لاغیتن ضایعتن، اس حدیث میں محبت میں جمع کیا گیا نا۔ قاضی ایاز یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ اور رسول دونوں کی محبت ہو تو وہ باعث نجات ہے اور سبب حلاوت ایمان ہے۔ اگر دونوں کی محبت نہ ہو، صرف ایک کی محبت ہو، صرف اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، جیسے یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، صرف اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ بلکہ رسول اللہ کی نبوت بھی نہیں مانتے، قادیانی ہیں، تو ان کی یہ محبت لاغیتن۔ اور جو صرف رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، اگر کوئی بدبخت ایسا ہے تو وہ بھی اس کی محبت لاغیتن ضایعتن ہے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ کہہ کر کرے گا، تو رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کا رسول، تو میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، نسبت تو ہوگی نا اس میں اللہ کے رسول ہونے کی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دے مجھے تو رسول اللہ سے ہدایت ملی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَتَہْدِی اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تو ہی ہدایت دیتا ہے۔ لتہدی لام تاکید کا ہے، صراط مستقیم کی طرف، تہدی کا ایک مفعول محذوف ہے، اِنَّکَ لَتَہْدِی النَّاسَ اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، لوگوں کو تو ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت رسول اللہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پھر وہی مجاز ہے، حقیقی ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کی اذن کے ساتھ رسول اللہ ہدایت دینے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے مسلک کی مدار تو عموماً مجازات پر ہے، اور ہمیں مجازات کا علم بھی نہیں ہے۔ اب جو مجاز مرسل ہے اس کی 25 قسمیں ہیں، وہ آپ مختصر معنی میں پڑھیں گے۔ بہرحال یہ انہوں نے اس کا جواب دیا، اور محبت کے حوالے سے پھر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ علامہ نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ محبت، اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محبت کے ثمرات سے ہیں۔ اصل محبت کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا، وہ یہ ہے کہ المیل لما یوافق المحبوبہ، دل کا میلان اور جھکاؤ ہو اس چیز کی طرف جو محبوب کو پسند ہے۔ محبوب کو ایک ہے مبغوض، ایک ہوتا ہے محبوب۔ میلان ہو بندے کا، ہوتا بھی عموماً وہی ہے، بندے کا جو محبوب کو پسند ہو۔ اگر مبغوض کو پسند ہو اور بندے کا میلان ہو اس کی طرف، اس کو بغض کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ قرآن کی اصطلاح میں مبغوض اور والین ہے۔ اگر کسی شخص کی محبت ان کے ساتھ ہے، دل کا میلان ہے یہودیوں کی طرف یا عیسائیوں کی طرف، ان کے مسلک کی وجہ سے، یہودیت اور عیسائیت کے مسلک کی وجہ سے، تو یہ میل الی المبغوض ہے، مبغوض، اور مسلک کی وجہ سے ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ میں نے اس لیے یہ قید لگائی کہ ان کے مسلک کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلک کی وجہ سے نہ ہو، کاروبار کی وجہ سے میل ہو مبغوض کی طرف، یا نکاح کی وجہ سے میل ہو مبغوض کی طرف، تو وہ کفر نہیں ہے۔ اس لیے یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے،
جب نکاح کرے گا تو بیوی کے ساتھ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میل القلب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی طرف؟ اگر میل القلب نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کیسے کرے گا؟ وہ رات کو بستر پر کیسے سوئے گا اس کے ساتھ؟ تو میل القلب الی المبغوض تو ہے، مبغوضہ، لیکن من جہت النکاح لا من جہت الیہودیت او العیسائیت، یہودیت اور عیسائیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہودیت اور عیسائیت کی وجہ سے کسی کا میل ہو یہودی اور عیسائی کی طرف تو وہ کافر ہو جائے گا، اور من تشبہ بقوم فہو منہم کا یہی معنی ہے۔ تو میل قلب کا ہو کس کی طرف؟ لما یوافق المحبوبہ، جو محبوب کی طرف میلان کرے اس کو محبت کہتے ہیں۔ اب یہ محبت جو ہے میل القلب، یحب ہم و یحبونہ، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے اور مومن ان سے محبت کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، کیا وہاں میل القلب الی ما یوافق المحبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا محبوب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قلب سے پاک ہے، دل سے پاک ہے، اس کا میل کیسے ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ان جمیلا او جمال الیہ، تو اس لیے مراد یہ ہے، جیسے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں مانا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا جھکاؤ ہے، یہ نہیں مانا ہوتا کہ بندہ جیسے محبوب کی طرف جھکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسا جھکتا ہے، ایسا نہیں محبت۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ البتہ رسول کی جو محبت ہے وہاں میل بھی ہے اور اس کی طرف میل بھی ہے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ انسان یا تو استحسان کی وجہ سے خوبصورت کسی کو سمجھتا ہے تو اس کی طرف میل ہوتی ہے، اس کی مثال، خوبصورتی کی مثال جیسے خوبصورت انسان، اور اسی طرح کھانے جن میں اشتہا ہوتا ہے ان میں خوبصورتی ہوتی ہے اور بندے کا میلان ہوتا ہے۔ اور یہ لکھ رہے ہیں کہ یا یہ ہے کہ عقل کسی چیز کو حسین سمجھتا ہے، یہ معنی اور اخلاق جس کی مثال صالحین کی محبت، علماء کی محبت، اگرچہ اس کے زمانے میں نہ ہوں۔ اب ایک ہے آنکھیں کسی کو خوبصورت سمجھتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حسن ظاہری، حواس نے اس کو ادراک کیا۔ ایک ہے کہ عقل کسی چیز کو خوبصورت سمجھتی ہے، اس کو کہتے ہیں حسن معنوی۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے عقل خوبصورت سمجھتی ہے نیکی کو، علم کو، دوسرے جو کمالات کی چیزیں ان کو، تو یہ محبت صالحین اور علماء کی محبت میں یہ ہے کہ عقل ان کے اعمال کو، صلاح کو اور ان کے علم کو خوبصورت سمجھتی ہے، تو میل اس کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ یا محبت یعنی میلان قلب اس کی طرف ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے یا دفاع کرتا ہے کسی کا۔ اب اگر میرے اوپر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، دوسرا آدمی میرا دفاع کرتا ہے، پہرا دیتا ہے، جیسے خادم حسین کہتے ہیں ناموس رسالت پر تیرا دفاع کرتا ہے، وہ بھی پیارا لگتا ہے، میلان القلب۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان قلب اس آدمی کی طرف ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرے گا۔
اب دفاع کرنے کی تو تقریباً عموماً ہر مسلمان کو اللہ نے طاقت دی ہے. اب یہ ہے کہ حضور پر احسان کرنا امت میں سے بعض لوگ، یہ بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ احسان تو رسول اللہ کے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، اس لیے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ مراد ہے. تو محبت کے 3 قسم لکھے، جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور باقی محبت اللہ اور اس کے رسول کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا فرمائی، دین عطا فرمایا، اس کے ساتھ محبت، یہ اس میں داخل ہے.